السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ 10 محرم اور 9 محرم یا 11 محرم کے یا پورے مہینے میں جب بھی نفل روزے رکھے جاتے ہوں اس متعلق چند ضروری مسائل یہ ہیں۔ جیسے عام دنوں میں سنت اور نفل روزے رکھنے کے جو احکام ہیں وہی احکام عاشورہ کے روزے رکھنے کے بھی ہیں۔ نفل روزوں میں دل سے نیت کر لے کہ میں یہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لے بس کافی ہے۔ اس میں خاص طور سے عاشورہ کا روزہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفل روزہ اگر رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں 10 محرم کو تو وہ خود بخود عاشورہ کا ہی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی نفل روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، سو گیا تھا، صبح اٹھنے کے بعد 8-9 بجے 10 بجے 11 بجے اسے خیال ہوا کہ مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے اور موسم ٹھنڈا ہے اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے تو نیت تب سے کر لے تو بھی اس کی نیت معتبر مانی جائے گی۔ اور اگر دن کا اکثر حصہ گزر جانے کے بعد 12 بجے کے آس پاس اگر کوئی شخص نیت کرتا ہو تو پھر اس صورت میں اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، چونکہ دن کا آدھا حصہ یا آدھے سے زائد حصہ بغیر عبادت کی نیت، بغیر روزے کی نیت کے گزر چکا ہے، تو اس واسطے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہ شخص نیت کر لے تو وہاں روزہ صبح ہی سے مانا جائے گا، بشرطے کہ صبح سے وہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ نفل روزے میں کسی مخصوص نفل روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام روزے کی نیت کے ساتھ، یعنی نفل روزہ رکھتا ہوں یہ نیت کر لے یا نفل روزہ رکھتی ہوں یہ نیت کر لے تو مستقل وہ محرم کی فضیلت والا، اور 10 محرم کو نیت کرتا ہے تو 10 محرم کی فضیلت والا روزہ حاصل ہو جائے گا۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے تو نفل روزہ یا یہ روزہ جو عاشورہ کا روزہ بغیر سحری کے رکھیں گے تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے، کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کی برکت سے تہجد کی توفیق مل جاتی ہے، اور سحری مستقل ایک سنت ہے، اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے، اور سحری کی وجہ سے پورے دن میں ایک طاقت اور قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سحری نہیں کیا تو بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہو جائے گا۔ اور سحری کرنے میں یہ نہیں ہے کہ فجر کی اذان تک آدمی کھاتا رہے۔ سحری کرنے میں سحر کا جو وقت ہے جہاں پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ کیلنڈر میں دیکھ کر، جنتری وغیرہ میں دیکھ کر اس سے 10-15 منٹ پہلے آدمی سحری بند کر دے۔ اذان تک یا وقت ہونے تک یا سائرن بجنے تک کھاتا رہے تو روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مستند جنتریوں کو دیکھ کر اپنا وقت معلوم کر کے روزہ سحری اور افطاری کا اہتمام کر لے۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل سے ارادہ کر لے تو کافی ہے۔ اور ایسے ہی نفل روزہ اگر کوئی شخص، یعنی عاشورہ کا روزہ یا کوئی اور 9 محرم 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ یا پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ رکھنے کے بعد کسی وجہ سے توڑ دے گا تو حنفی اور مالکی مسلک میں اس روزے کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، البتہ کوئی کفارہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ شافعی اور حنبلی مسلک میں روزہ شروع کرنے کے بعد پورا کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص توڑ دیتا ہے بیچ میں کسی وجہ سے تو قضا واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہندوستان کی اکثریت حنفی مسلک کو فالو کرتی ہے تو کوشش کرے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہرگز نہ توڑے۔ اگر توڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا بھی واجب ہو جاتی ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے تو چونکہ اسے منع ہے کہ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے خواتین عاشورہ کا روزہ یا اس سے پہلے کا روزہ یا پورے مہینے میں کوئی بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں تو انہیں چاہیے کہ شوہر کی اجازت لے لے۔ اور ایسے ہی ان دنوں میں کوئی رمضان کا چھوٹا ہوا قضا روزے کی اگر وہ نیت کرتے ہیں تو اس میں رمضان کے قضا روزے ادا ہوں گے، یہ محرم کی فضیلت والے روزے ادا نہیں ہوں گے، چونکہ فرض میں نفل کا تداخل، یعنی 2 in 1، ایک ہی چیز میں 2 کو شامل کر لینا شریعت میں بعض موقعوں پر اسے منع کیا گیا، خاص طور سے فرض اور واجب میں تداخل کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح ایک ہی روزے میں 2 نیتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتے ہیں تو واجب روزے اور فرض روزے ادا ہوں گے، ان کا ثواب اور ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، نفل روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اللہ رب العزت اپنی طرف سے نفل کا ثواب دے دیں تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں،
لیکن مسائل کے درجے میں فرض کی نیت کے ساتھ نفل کی نیت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس صورت میں تو فرض بھی نہیں ہوگا، نفل بھی نہیں ہوگا، بڑی سخت بات لکھی ہے۔ تو اس واسطے کوشش کریں کہ جن کے قضا اور فرض روزے جو ذمے میں رہ گئے ہوں ان کی نیت کر کے وہی روزے ادا ہو جائیں، نفل کے ثواب کی فکر میں فرض اپنے ذمے میں باقی نہ رہے۔